السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، صبر سے متعلق مسلسل دروس ہو رہے ہیں، اور آج کے درس میں ایک لمبی حدیث آ گئی ہے جو راہب اور جادوگر اور غلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ اس میں بھی بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو 2-3 مجلسوں میں تھوڑا تھوڑا پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 30 ہے آج کے درس میں، اور اس کے راوی ہیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں، کان فی من کان قبلکم کان ملک فی من کان قبلکم وکان لہ ساحر۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں، فلما کبر قال للملک انی قد کبرت۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، تو اس جادوگر نے بادشاہ سے ایک گزارش کی، ایک درخواست کی، کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میرا جو یہ فن ہے جادوگری کا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو کوئی ایک لڑکا مجھے دے دو جس کو میں سکھاؤں اور یہ اپنا فن اس کو بتا دوں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ سے بولا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بڑھاپے کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کی میری کب آ جائے، میرے پاس کوئی ایک لڑکا بھیجو جسے میں جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا، اس کو وہ جادو سکھلاتا تھا، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ وہ بادشاہ نے جس لڑکے کو متعین کیا تھا کہ اس کو جادو سکھا دو، تو اس جس راستے سے گزرتا تھا، لڑکا جس راستے سے گزر کر کے جادوگر کے پاس جاتا تھا، راہب ایک پڑتا تھا راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ بیان کرتے ہیں، اس لڑکے کے آنے جانے کی راہ میں ایک راہب درویش رہا کرتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا۔ جب راہب سے ملاقات ہوتی تو وہاں بھی بیٹھ جاتا اور اس کی کچھ باتیں سننے لگتا تھا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ اس بچے کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ وہ پادری اور راہب جو تھا، اس کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ اب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کی طرف سے ہو کر نکلتا اور اس کے پاس بیٹھتا۔ پھر جب جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اس کو دیر سے آنے کی وجہ سے ڈانٹتا اور مارتا، کہتا کہ تم کہاں رہ گئے تھے؟ روزانہ تم آتے ہو، لیٹ سے آتے ہو، تم رکتے کہاں ہو؟ ہماری تاخیر کا سبب کیا ہے؟ کہاں تم رک جاتے ہو؟ آخر لڑکے نے جادوگر کے مارنے کا راہب سے شکوہ کیا۔ راہب سے کہا، آپ کے پاس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ سے سیکھتا ہوں، لیکن یہاں بیٹھنے سے دیر ہو جاتی ہے تو میں پکڑا جاتا ہوں، تاخیر کی وجہ سے مجھے مار پڑتی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہم کو پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ ہمیں تو جو ہے عزت و کوب کرتا ہے۔ تو راہب نے کہا، ایک ترکیب میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک ترکیب ہے، اس پر عمل کرو۔ راہب نے کہا، جب تو جادوگر سے ڈرے تو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو روک لیا تھا۔ جب جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جائے تو یہ کہہ دو کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس تو جا اور تیرے گھر والے تجھ سے یہ کہیں تو دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو یہ کہہ دیا کرنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ تو اس طرح سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جھوٹ تو زیادہ دن چلتا نہیں ہے۔ تو وہ راہب نے یہ ترکیب بتائی کہ جادوگر کے پاس جاؤ، اگر وہ بولے دیر ہو گئی ہے تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر جانے میں دیر ہو جائے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد واقعہ آگے بڑھتا ہے، قصہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لڑکا راہب کے پاس آتا جاتا رہا کہ ایک دن اچانک راستے میں ایک بڑے درندے یا کسی زہریلے جانور وغیرہ نے راستہ روک لیا۔ وہ لڑکا اسی طرح سے راہب کے پاس ہو کر کے جادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بڑے درندے کے پاس سے گزرا جس نے لوگوں کا راستہ بالکل روک رکھا تھا، جام کر رکھا تھا۔ لڑکے نے کہا، آج تو بہت اچھا موقع ملا ہے، آج بہت اچھا موقع ملا ہے دونوں گرو لوگوں کا علم جانچنے کے لیے، کس کا علم اچھا ہے، کس کا علم خراب ہے، یعنی کس علم کے اندر زیادہ طاقت ہے۔ ان دونوں کے علوم کو جانچنے کا اچھا موقع مجھے ملا ہے۔ لڑکے نے کہا، آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر زیادہ بہتر یا افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور کہا، اے اللہ،
اے اللہ اگر راہب کا طریقہ تجھے تیرے نزدیک جادوگر کے طریقے سے زیادہ پسند ہو تو اس جانور کو قتل کر دے۔ ایک پتھر لے کر اس نے کہا اے اللہ میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے اللہ اگر راہب کا طریقہ تیرے نزدیک جادوگر کے طریقے سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ بہتر ہو، تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر اس کو پتھر سے مارا تو جانور مر گیا اور لوگ گزر کر چلے گئے، یعنی لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اسی جو ہے کلمے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا اے اللہ اگر راہب کا طریقہ زیادہ بہتر ہے جادوگر کے طریقے سے تو یہ سانپ مر جائے یا جانور مر جائے یا جو بھی درندہ ہے مر جائے۔ پھر لڑکا راہب کے پاس آیا اور اس سے یہ حال کہا تو بولا بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، تیرا درجہ تو بہت بلند ہو گیا، تو نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ تو ابھی تیری کرامت کے طور سے مشہور ہو جائے گا کہ ایک آدمی ایک لڑکا بڑا جو ہے کرامت والا ہے اور ایسے ایسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ کہا بیٹا تو مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں، اور تو ان قریب آزمایا جائے گا، اب تیری آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ کا ایک قانون بھی ہے کہ جو جتنا زیادہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر پیغمبر آزمائے جاتے ہیں، پیغمبروں کا امتحان ہوتا ہے، پیغمبروں کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے بعد جو ایمان میں کم ہوتا ہے پھر جو ایمان میں کم ہوتا ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تو آزمایا جائے تو دیکھ میرا نام نہ بتانا ورنہ پھر میری خیر نہیں رہے گی۔ اگر تو آزمائش میں پڑ گیا، کوئی پوچھے گا کہ یہ علم تجھے کس نے سکھایا، یہ علم تو نے کہاں سے سیکھا، تو میرا نام نہ بتلانا۔ اس لڑکے کا یہ حال تھا کہ اندھے اور کوڑھی کو ایسے چھو لیتا تھا، ہاتھ پھیر دیتا تھا یا اس کے لیے دعا کر دیتا تھا، دعا وغیرہ کرتا تھا غالباً، تو دعا کر دیتا تھا اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، تو شفا دینے والا اس طرح سے کچھ کلمے وہ پڑھتا تھا اور ان کے لیے دعا کرتا تو جو ہے لوگوں کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس لڑکے کا حال یہ تھا کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا تھا۔ جب یہ حال بادشاہ کے ایک ساتھی کو معلوم ہوا، جب اس کا بچے کا یہ حال اور بچے کی یہ کیفیت بادشاہ کے ایک ساتھی کو، ایک ہمنشین کو معلوم ہوئی جو اندھا تھا، تو وہ اندھا بھی اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کا آدمی تھا، اس نے سنا کہ ایک لڑکا ہے ایسا باکمال کہ وہ لوگوں کی جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے اور اللہ نے اس کے اندر طاقت دے رکھی اس طرح کی۔ تو بہرحال وہ بادشاہ کا جو ہمنشین تھا اندھا آدمی، وہ آدمی جو اندھا تھا لڑکے کے پاس پہنچ گیا، اس لڑکے کے پاس بہت سارے تحفے لے کر آیا اور کہنے لگا یہ سب مال تیرا ہے، میں سب کچھ تجھے دے دوں گا اگر تو نے میرا علاج کر دیا، میری بینائی لوٹ آئی تو سب کچھ تیرا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا میرا کام نہیں۔ یہ موحد بن گئے۔ دیکھیں توحید آنے کے بعد آزمائش آ جاتی ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا آزمائش آئے گی۔ وہ بچہ موحد بن گیا۔ بچے نے کہا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا، اچھا کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لائے تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ دعوت بھی شروع کر دیا کہ میں اکیلے مومن ہوں تو اور لوگ آ جائیں ہمارے کارواں کے اندر شامل ہو جائیں۔ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اور دوسرے پیغمبروں نے یہی کام کیا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا کر دے گا۔ وہ آدمی جو اندھا تھا اس لالچ اور اس شوق میں کہ میری آنکھ واپس آ جائے گی، بینائی لوٹ آئے گی، وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اس بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی، ایمان لایا، اس کو اچھا ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا، جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا تیری آنکھ کہاں سے آ گئی؟ تیری آنکھ یعنی تیری بینائی کہاں سے لوٹ آئی؟ تیری آنکھوں میں روشنی ہے، آج تو دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا علاج کس نے کر دیا کہ تیری آنکھ کی بینائی واپس لوٹ آئی؟ تو بادشاہ کا وزیر اور ہمنشین تھا، وہ وزیر بولا بادشاہ سلامت، یہ تو میرے اللہ نے بینائی لوٹائی ہے، میرے مالک اور میرے اللہ نے، میرے رب نے بینائی لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے آج تو میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتا ہے، میرے علاوہ بھی کسی کو تو مالک کہہ رہا ہے، کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا مالک کون ہے؟ وزیر نے کہا اس اندھے آدمی نے جس کی بینائی لوٹ آئی تھی، بچے کی دعا سے اس نے کہا میرا اور تیرا مالک اللہ ہے۔ وہ بھی دائی بن گیا، یعنی بچے نے دعوت دی، اس کو ایمان کی دولت ملی، اور ظاہر سی بات ہے جس کو مشقتوں کے بعد ایمان ملتا ہے اس کی قدر جانتا ہے، وہ بھی دعوت توحید پیش کرنے والا بن گیا۔ اس نے کہا اے بادشاہ سن لے،
تیرا مالک اور میرا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو زد و کوب کرنا شروع کیا، سخت سزائیں دینا شروع کیا، اس کو عذاب کے اندر مبتلا کیا اور اس کو پریشان کرنے لگا، یہاں تک کہ اس آدمی نے پریشان ہو کر اس لڑکے کا نام لے لیا، اس لڑکے کا نام لے لیا، پوچھا کون ہے جو اس طرح کی حرکتیں تمہارے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ کس نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا؟ تمہاری آنکھ درست کیسے ہوئی؟ اور تم کو بتایا کس نے کہ میرا اور تمہارا مالک اللہ ہے؟ یہ کلمہ تم کو کس نے پڑھایا؟ یہ بات تمہیں کس نے سکھائی؟ اس نے لڑکے کا نام لے لیا، وہ لڑکا بلایا گیا، بادشاہ نے کہا وہ لڑکے کو بلاؤ، بادشاہ نے حکم دیا اس لڑکے کو حاضر کیا جائے جس نے اس کی بینائی لوٹائی ہے، جس کے ذریعے اس کی بینائی واپس آئی ہے۔ تو بہرحال وہ لڑکا بلایا گیا، بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹا، تو جادو میں اس مرتبے کو پہنچ گیا ہے کہ اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہے، تو اتنا بڑا جادوگر ہو گیا ہے کہ تیرے جادو سے اندھے کو روشنی مل جاتی ہے اور اسی طرح سے کوڑھی کا مرض دور ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ وہ بولا میں تو کسی کو اچھا نہیں کرتا، وہ بولا میں کسی کو اچھا نہیں کرتا بلکہ اللہ اچھا کرتا ہے، میں اچھا کرنے والا نہیں ہوں، میں شفا نہیں دے سکتا، اللہ شفا دینے والا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا نام بتلا دیا، اس نے راہب کا نام بتلا دیا اور اس کے بعد بادشاہ نے راہب کو بلایا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد کا منظر ہم پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو تو نے ایمان دیا ہے، جو توحید دی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس روشنی کو دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔